اور آج ہی میں ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو سن رہا تھا چاہت فتح علی خان صاحب کا. انہوں نے لندن میں انٹرویو دیا کہ ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے پی ڈی پی، پاکستان ڈیولپمنٹ پارٹی، اور وہ یہ انہوں نے بتایا کہ 20 سال پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروائی تھی، لیکن ملک کے حالات ایسے تھے، جمہوریت ایسی تھی کہ وہ اس طرح سیاست کو لے کے نہیں چل سکے. ٹھیک ہے اطہر، آپ کیا کہنا چاہیں گے صدر مملکت کے 5 سالہ دور کے حوالے سے؟ اور جب حکومت گئی پہلے تو عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونے دی، ظاہر ہے یہ آئین کی خلاف ورزی تھی، اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی ڈیٹ صدر نے دے دی، اس پہ سارا معاملہ سامنے آیا کہ کیسے صدر ڈیٹ دے سکتے ہیں. پھر جس طریقے سے آرمی چیف کے جب تقرر ہو رہا تھا، پہلے وہ اپروول کے لیے عمران خان سے ملنے گئے، یہ تمام تر صورتحال کیا ان کو بطور پی ٹی آئی کے رکن کے طور پہ دیکھا جائے یا ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے پرفارم کیا ان 5 سالوں میں؟ دیکھیں، ان کو ملکی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے. اگر صدر مملکت کوئی ڈیٹ دے رہے تھے یا صدر مملکت کسی سے مل رہے تھے، تو دوسری طرف آپ کی کابینہ تعیناتی سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ایک سزا یافتہ مجرم سے، ایک مفرور سے تعیناتی کے اوپر مشاورت کریں گے. کابینہ اٹھ کے لندن جاتی تھی، اجلاسوں میں وہ شخصیت شامل ہوتی تھی جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے. تو ایک ایسے ملک کے اندر پھر صدر مملکت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ملکی حالات کے تناظر میں ہوتا ہے. میرے خیال میں صدر مملکت کی بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ اوور آل نظام کے ایشو ہیں. پر اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پی ڈی ایم کی حکومت سے، جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی، تو میرے خیال میں تو صدر مملکت کا کردار کافی بہتر تھا ان سے. باقی جو بھی بات کی عامر ضیاء صاحب نے ایک ہائیبریڈ رجیم والی، ہمارے استاد ہیں عامر ضیاء صاحب، لیکن میں ان سے اگری نہیں کرتا. وہ ایک حقیقی جمہوریت اگر ہم نے کوئی دیکھی ہے تو وہ 16 ماہ کے دوران دیکھی ہے. اس 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہر حقیقی جمہوریت پسند واضح ہو گیا، ہر حقیقی انسانی حقوق کا کارکن بالکل واضح ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جمہوری آئینی روایات والے لوگ بالکل واضح ہو گئے. سامنے قوم نے دیکھ لیا کہ کون کون سے لوگ اس حوالے سے ایک واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ تمام خوبصورت شخصیات ہمارے سامنے آ گئی، اور جو کوئی رہ گئی تھی شخصیت ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی، وہ نگراں حکومت میں ہمارے سامنے آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حقیقی جمہوریت ہوتی ہے تو پھر سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ پنپتی ہیں، نیچے سے سیاست اٹھتی ہے. اور آج ہی میں ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو سن رہا تھا چاہت فتح علی خان صاحب کا. انہوں نے لندن میں انٹرویو دیا کہ ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے پی ڈی پی، پاکستان ڈیولپمنٹ پارٹی، اور وہ یہ انہوں نے بتایا کہ 20 سال پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروائی تھی، لیکن ملک کے حالات ایسے تھے، جمہوریت ایسی تھی کہ وہ اس طرح سیاست کو لے کے نہیں چل سکے. لیکن 16 ماہ کی جو حقیقی جمہوریت تھی، اب اس کا نتیجہ ہے کہ چاہت فتح علی خان جیسی جو شخصیات گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی اب سیاست آگے آ رہی ہے. اطہر چلیں، یہ مذاق اپنی جگہ، لیکن چاہت فتح علی خان صاحب اگر پارٹی بنا رہے ہیں تو اب اتنے تجربوں کی تو متحمل نہیں ہو سکتے ہم اس قسم کے تجربوں کے. بھائی صاحب، کیا آپ کو جو تجربے اس ملک میں ہوئے ہیں وہ کہیں سے بھی چاہت فتح علی خان سے کم ٹیلنٹڈ لگتے ہیں آپ کو؟ جتنے تجربے ہوئے ٹیلنٹ پہ تو کوئی دو رائے نہیں. جی عامر ضیاء صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اطہر صاحب نے مجھ سے اختلاف کیا، لیکن میں ان سے 16 آنے متفق ہوں کہ کچھ چاہت علی صاحب کی طرح کی ہماری یہاں سیاست ہوئی ہے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. مطلب ہے چاہت علی صاحب فن کے راستے آئے، کچھ لوگ بزنس کے راستے آئے، کوئی کسی راستے آئے، تو انہوں نے وہی جمہوریت کی خدمت کی، اور چاہت علی صاحب بھی اسی طرح کی خدمت کر سکتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی ظاہر جہاں اتنے تجربے ہو گئے تو پھر وائی ناٹ، اگر عوام جس کو ووٹ دے، پہلے الیکشن تو ہو جائے.